نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما اللهم فقهنا في الدین اللهم انی اسألک ایمانا لا یرتد ونعیما لا ینفد ومرافقة محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی اعلیٰ جنت الخلد آمین یا رب العالمین۔ بابو جہاد النساء، عورتوں کا جہاد کرنا۔ قال حدثنا محمد بن كثير قال اخبرنا سفیان عن معاویة بن اسحاق عن عائشة بنت طلحة عن عائشة ام المؤمنین رضی اللہ عنہا قالت استأذنت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی الجہاد فقال جہادکن الحج۔ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جہاد کرنے کی اجازت طلب کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا جہاد حج ہے۔ وقال عبد الله بن الولید قال حدثنا سفیان عن معاویة بهذا، راوی حدیث عبداللہ بن ولید نے کہا ہم سے سفیان نے، انہوں نے معاویہ سے یہ حدیث بیان کی۔ قال حدثنا قبیصة قال حدثنا سفیان عن معاویة بهذا وعن حبیب بن ابی عمرة عن عائشة بنت طلحة عن عائشة ام المؤمنین عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم سألہ نساؤہ عن الجہاد۔ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا ہی سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی ازواج مطہرات نے جہاد کے لیے اجازت طلب کی۔ فقال، تو آپ نے فرمایا نعم الجہاد الحج، کہ حج کرنا بہت عمدہ جہاد ہے۔ اب اس کے دو معنی ہیں، ایک یہ کہ عورتوں کا جہاد کیا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پریفر کیا کہ عورتیں حج کو اپنا جہاد ہی گردان لیں، لیکن اس سے یہ نہیں معلوم ہوتا کہ میدان جنگ والا جہاد عورتوں کا ڈسکریجڈ ہے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا، بلکہ اس حدیث سے عورتوں کے لیے جہاد کے جواز کا ثبوت ملتا ہے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے سوال کا کوئی اعتراض نہیں کیا کہ تم یہ پوچھی کیوں رہی ہو، تو لہٰذا آپ کی خاموشی سے جہاد کا، میدان جنگ والے جہاد کا جواز ثابت ہو گیا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ ہی یہ فرما دیا کہ تم لوگوں کا جہاد حج ہے، لہٰذا یعنی جب فتنہ نہ ہو، عدم فتنہ ہو، اور عورتیں اپنے مسلمان جو لشکر ہیں انہی کے اندر سیف اینڈ ساؤنڈ ہوں تو وہ جا سکتی ہیں۔ وہ اب کریں گی کیا؟ وہ پانی بھی پلا سکتی ہیں زخمیوں کو، وہ ان کی مرہم پٹی بھی کر سکتی ہیں، وقت پڑنے پر وہ تلوار بھی چلا سکتی ہیں۔ اب اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو دیکھیں تو ہمیں ہر طرح کی مثالیں ملتی ہیں۔ احد کے دن ہمیں سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا، ام سلیم رضی اللہ عنہا، ان کا آگے حدیث آ رہی ہیں کہ پتہ چلتا ہے کہ یہ اپنی کمروں پر مشکیزیں اٹھا اٹھا کے لاتی، مدینہ سے بھر کے، اور وہاں پہ جو زخمی ہوتے ان کے منہوں میں ڈالتی، پانی دیتی ان کو، اور ختم ہو جاتا بھاگ کے واپس جاتی، پھر لے کر آتی۔ اسی طرح سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائی ہیں، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہوئے ہیں تو وہ ساری فرسٹ ایڈ انہوں نے دی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو خواتین اتنی یعنی ٹرینڈ اور ویل ایکوپڈ ہوتی تھیں کہ اس طرح کے جرت مندانہ کام وہ کر لیا کرتی تھیں۔ لیکن اسی طرح وہیں پر ہمیں سیرہ میں یہ مثال بھی ملتی ہے کہ غزوہ خندق کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں اور بچوں کو ایک قلعے میں بند کر دیا تھا،
حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کا غالباً وہ قلعہ تھا جس میں ان سب کو رکھا گیا تھا ان کی سیکیورٹی کے لیے، اس لیے کہ اس وقت جو حالات تھے نا وہ بہت ہی جو ہے وہ نازک حالات تھے، بہت سینسیٹیو حالات ہو چکے ہوئے تھے، اور کفار جو ہیں وہ ہزاروں کی تعداد میں آ چکے تھے، اور پھر یہ بھی ہوا کہ بنو قریظہ نے مدینہ کے اندر ٹریٹی توڑ دی، تو جہاں بہت زیادہ ان سیف ہونے کا اندیشہ تھا تو وہاں خواتین کو بند کر دیا گیا قلعے کے اندر، اور بچوں کو رکھ دیا گیا قلعے کے اندر۔ اور اس میں ایک وہ ہمیں ملتا ہے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ ایک انتہائی دلیر اور بہادر اور جرت مند وہ خاتون تھیں، تو وہ ایک دن کہتی ہیں کہ میں نکلی اور میں نے کہا کہ میں دیکھوں تو صحیح کون کدھر ہے، کیا ہو رہا ہے، تو کہتی ہیں کہ میں جا رہی تھی تو میں ایک سائڈ پہ ہو گئی، ادھر سے ایک سوار آئے اور ان کی میں نے دیکھا کہ وہ یعنی آرمر میں تھے وہ، اور وہ تھے طلحہ بن عبید اللہ، اور اس سے پہلے پھر حضرت عمر نے مجھے دیکھ لیا اور عمر نے مجھے ڈانٹا، وہ گھبرا گئے ایکچولی کہ ام المومنین ہیں اور یہ باہر آئی ہیں اور یہ حالات اس طرح کے ہیں کہ اگر کوئی ان کو لے گیا تو ہم کیا کریں گے۔ تو اس طرح جب نازک حالات تھے تو ان کی سیکیورٹی کا بھی کیا گیا، لیکن جب جایا جا سکتا ہے جب تو مسلمان خواتین ہر طرح کا کام کرنے کے لیے ساتھ گئی بھی ہیں اور جا سکتی بھی ہیں، اور سفر حج عورتوں کے لیے جہاد سے کم نہیں، اس لیے کہ اس میں بھی بہت مشقت ہوتی ہے، چاہے آج کے دور میں کتنا بھی اس کو آسان اور آسائشوں کے ساتھ وہ بھرپور ہو گیا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ چند دن جو ہیں وہ کیونکہ انتہائی مشقت کے ہوتے ہیں تو خواتین کے لیے ان کو بھی جہاد کا درجہ ان کے لیے اس کا قرار دے دیا گیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی اور رحمت اور شفقت ہے خواتین پر۔ بابو غزو المرأتی فی البحر، عورت کا جہاد کے لیے سمندری سفر کرنا۔ یہ حدیث پہلے گزر چکی کہ عورت سمندری سفر پر بھی جا سکتی ہے، یہ نہیں کہ وہ صرف کوئی بحری سفر ہی کرے گی۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ جہاد کے موقع پر کوئی بھی میڈیم ہو، چاہے وہ زمین ہو، چاہے وہ سمندر ہو، چاہے وہ آسمان ہو، یعنی چاہے وہ فضائیہ ہو، تو خواتین جو کیپیبل ہیں، جو ٹرینڈ ہیں، وہ کسی بھی طرح سے شریک ہو سکتی ہیں جہاد میں۔ قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا ابو اسحاق هو الفزاري عن عبد الله بن عبد الرحمن الانصاري قال سمعت انسا رضي الله عنه يقول دخل رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے علی ابنت ملحان کی بیٹی کے پاس، اور یہ ام حرام بنت ملحان ہے، اور یہ دو بہنیں تھیں ام سلیم اور ام حرام، اور یہ دونوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی خالائیں بھی تھیں۔ فاتکأ عندہا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تکیہ لگا کر وہاں سو گئے ان کے پاس۔ ثم ضحکا، پھر جب آپ اٹھے تو آپ ہنس رہے تھے۔ فقالت، تو انہوں نے کہا ام حرام رضی اللہ عنہ نے، لما تضحکوا یا رسول اللہ، آپ کیوں ہنس رہے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فقالا، تو آپ نے فرمایا، ناس من امتی، کچھ لوگ میری امت کے، یرکبون البحر الاخضر، جو کہ سمندر پر، سب سمندر پر سوار ہوں گے، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، مثلہم مثل الملوک علی الاسرہ، اور ان کی مثال ایسے ہے جیسے بادشاہ اپنے تخت پر بیٹھے ہوتے ہیں۔ فقالت، تو ام حرام بولی، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، ادعو اللہ، آپ دعا کیجئے اللہ سے، ان یجعلنی منہم، کہ مجھے ان میں کر دے۔ قالا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہم اجعلہا منہم، یا اللہ ام حرام کو ان لوگوں میں شامل کر دینا۔
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ نہیں کہا کہ نہیں آپ لوگ نہیں جا سکتی، آپ نے ان کی خواہش کی سنسیریٹی دیکھتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا کی. قال اللہم اجعلھا منہم ثم عاد، پھر آپ دوبارہ سو گئے. فضحک، پھر آپ اٹھے تو آپ ہنس رہے تھے. فقالت لہو، تو انہوں نے کہا مثل او مما ذالک، اسی طرح تقریباً یا ویسے ہی الفاظ جو پہلی مرتبہ کہے تھے. فقال لہا مثل ذالک، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پہلی طرح کا جواب دیا. فقالت، تو ام حرام نے کہا ادعو اللہ ان یجعلنی منہم، اللہ سے دعا کیجئے کہ مجھے ان میں کر دے. فقال انت من الاولین ولست من الآخرین، کہ تم پہلوں میں سے تو ہوگی لیکن بعد والے میں تم نہیں ہوگی. یہ ایک لطیف اشارہ اس طرف بھی ہو سکتا ہے کہ تم پہلے ہی میں شہید ہو جاؤ گی. یہ سارا ہم پیچھے پڑ چکے ان کا واقعہ بھی، اور ان کو شہیدۃ البحر کہا جاتا ہے اسی نسبت سے. قال، تو راوی کہتے ہیں قال انس رضی اللہ عنہ نے کہا فتزوجت عبادۃ بن الصامت، انہوں نے شادی کی عبادہ بن صامت سے. ان کے پہلے شوہر اور ایک بیٹے احد کے دن شہید ہو گئے تھے، اور پھر انہوں نے عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے شادی کی تھی. فرکبت البحر مع بنت قرظہ، تو یہ سمندری جہاز پر بیڑے پر سوار ہوئیں اور ان کے ساتھ بنت قرظہ بھی تھیں. اور یہ بنت قرظہ جو ہیں یہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی تھیں. فلما قفلت، تو جب وہ واپس آئیں، رکبت دابتہا، تو وہ سوار ہوئیں اپنی سواری پر. فوقست بہا، تو اس سواری جو ہے وہ اچھلی ان کو لے کر. فسقطت عنہا، تو وہ گر پڑیں اس سے، سواری سے. فماتت، تو وہ ان کا انتقال ہو گیا وہیں پر دیر اینڈ دین. باب حمل الرجل امرأتہ فی الغزو دون بعض نسائہ، جہاد میں آدمی اپنی ایک بیوی کو چھوڑ کر دوسری کو لے جائے تو کیا یہ جائز ہے؟ اور اس میں امام بخاری رحمہ اللہ واقعہ افک والی جو حدیث ہے اس کے ابتدا کی جو حصہ ہے وہ لائے ہیں ریلیونٹ اس بات کے ثبوت کے لیے کہ ایک تو یہ کہ قرآن اندازی کی جاتی ہے جب بھی کبھی جائز حق ہو بہت سے لوگوں کا، تو کسی ایک کو دینے کے لیے قرآن اندازی کر لینی چاہیے. وہ پھر اللہ کا حکم ہوتا ہے کہ جس کا بھی نام نکل آئے وہی اس کا حقدار ٹھہرتا ہے پھر. اور دوسرے اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لشکروں میں ساتھ ازواج مطہرات میں سے ایک یا دو کو ضرور ساتھ لے کر جایا کرتے تھے. صلح حدیبیہ جیسا جو کروشل سارا وہ سفر تھا اس میں ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ تھیں. غزوہ بنی المصطلق میں سیدہ عائشہ ساتھ تھیں، اور اسی میں واقعہ افک ہوا. اور پھر اسی طرح ایک اور موقع پر بھی سیدہ عائشہ ساتھ تھیں جب تیمم کی آیات نازل ہوئیں. تو یہ ایک بڑا ہی خوبصورت ایک کلچر تھا، اور ایک کلچر بھی تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی یہ ہے کہ اپنے گھر کی کوئی خواتین جو ہے نا ان کو ساتھ لے کر جانا. اس کا کچھ جو علماء کرام ہیں انہوں نے ایک سائیکولوجیکل اس کی وجہ بتائی ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب جنگوں میں آپ کسی لشکر میں آپ ساتھ جاتے ہیں اور آپ کے ساتھ آپ کی خواتین ہوتی ہیں تو نمبر 1 آپ بہت بے جگری سے لڑتے ہیں، کیونکہ آپ کے ذہن میں یہ بھی ہوتا ہے کہ میرے گھر کی خواتین میرے ساتھ ہیں. اور نمبر 2 یہ بھی کہا گیا ہے کہ ایک نفسیاتی اثر اس کا یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ دوسرے لشکر کی خواتین پر ظلم کرنے سے رک جاتے ہیں، کیونکہ آپ کو اپنی بڑی کلوز پراکسیمیٹی میں آپ کو اپنی خواتین نظر آ رہی ہوتی ہیں، وہ آپ کی آنکھوں سے اوجھل نہیں ہوتی. اور پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو بھی کوئی جسمانی ضروریات ہیں بحیثیت انسان، کیونکہ بعض اوقات مہینوں جہاد پہ لگ جایا کرتے تھے، تو وہ بھی حلال طریقے سے پوری ہوتی رہے. واللہ اعلم. قال حدثنا حجاج بن منہال قال حدثنا عبد الله بن عمر النمیری قال حدثنا یونس قال سمعت الزهري قال سمعت عروة بن الزبیر وسعید بن المسیب وعلقمة بن وقاص وعبید اللہ بن عبد اللہ عن حدیث عائشہ کل حدثنی طائفة من الحدیث.
یہ ابو راوی کہہ رہے ہیں کہ ان تمام لوگوں نے مجھے حدیث کا کوئی حصہ سنایا ہوا ہے۔ قالت کہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اذا اراد ان یخرج، جب ارادہ فرماتے کہ نکلیں کسی سفر کے لیے یا لشکر کے لیے، اقرأ بین نسائہ، تو آپ قرآن اندازی کرتے تھے اپنی ازواج مطہرات کے درمیان، اپنی بیویوں کے درمیان۔ فَأَيَّتُهُنَّ يَخْرُجُ سَهْمُهَا، تو جس کا بھی نکل آتا نام قرآن اندازی میں، خرج بها النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اسی کو ساتھ لے کر نکلتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ فَأَقْرَأَ بَيْنَنَا فِي غَزْوَةٍ غَزَاهَا، تو ایک غزوہ جو آپ نے لڑا، اور یہ غزوہ بنی المصطلق ہے، تو اس میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن اندازی کی۔ فخرج فیہا سہمی، تو اس میں میرا نام نکلا۔ فخرجت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو میں گئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، بعدما انزل الحجاب، اور یہ حجاب کے نازل ہونے کے بعد کی بات ہے۔ تو حجاب سمیت بھی خواتین جہاد والے اتنے پرمشقت لشکروں میں اور پرمشقت سفروں میں ساتھ جایا کرتی تھیں۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ شرعی پردے میں رہتے ہوئے عورت اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے گھر سے باہر نکل سکتی ہے۔ تو لہٰذا عہد نبوی میں صلی اللہ علیہ وسلم متعدد خواتین اسلام نے جہادی سفر کیے ہیں، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج کو اس مقدس مشن کی تکمیل کے لیے گھر سے باہر لے جاتے۔ خواتین اسلام زخمی مجاہدین کی مرہم پٹی کرتیں اور ان کے لیے پانی کا اہتمام کرتیں، اور آئندہ تفصیل بھی احادیث میں آ رہی ہے۔ باب غزو النساء وقتالہن مع الرجال، عورتوں کا مردوں کے ساتھ مل کر جہاد و قتال کرنا۔ قال حدثنا ابو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا عبد العزیز عن انس رضی اللہ عنہ قال لما کان یوم احد، انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ جب احد کی جنگ ہوئی، انہزم الناس، تو شکست خوردہ ہو گئے لوگ، عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور شکست خوردہ ہو کر جدا ہو گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ قال، وہ کہتے ہیں، وَلَقَدْ رَأَيْتُ عَائِشَةَ بِنْتَ أَبِي بَكْرٍ وَأُمَّ سُلَيْمٍ، اب وہ اتنا کروشل ٹائم، بپھرے ہوئے کافر، اور ایسے میں انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا عائشہ بنت ابی بکر، فرسٹ لیڈی بائی دا وے، اور ام سلیم رضی اللہ عنہ، رضائی خالہ اسٹیٹس مین کی، وَإِنَّهُمَا لَمُشَمِّرَتَانِ، وہ مشکیزیں اٹھائے ہوئے تھیں، ارا خدم سوقہما، میں گویا دیکھ رہا تھا ان کی پیروں کے اندر پڑی ہوئی پازیبوں کو، کیونکہ وہ ازار جو ہیں وہ انہوں نے اوپر سمیٹے ہوئے تھے نا، تو پاؤں جو ہیں وہ اتنے اوپر ہوئے تھے ان کی، یعنی ٹانگوں پر سے کپڑا ہٹا ہوا تھا کہ پازیبیں نظر آ رہی تھی۔ یہ جو لفظ ہے نا وَإِنَّهُمَا لَمُشَمِّرَتَانِ، اس کا مطلب ہے کہ اپنے ازار سمیٹے ہوئے تھیں۔ ارا خدم سوقہما، میں دیکھ رہا تھا ان کے پیروں کی پازیبوں کو، کیونکہ وہ اوپر اٹھے ہوئے تھے ازار۔ تنقضان القرب، اور وہ اٹھائے ہوئے تھیں یا بھر کے لا رہی تھیں پانی کے مشکیزے، قرب مشکیزے۔ وقال غیرہ، اور ایک اور نے انس رضی اللہ عنہ کے علاوہ دوسروں کا بیان ہے، تنقلان القرب، کہ وہ اپنی کمر پر پانی کے مشکیزے اٹھا کر لاتی، علی متونہما، اپنی کمروں پر، ثم تفرغانہ، پھر وہ انڈیل دیتی ان کو، فی افواہ القوم، زخمی مجاہدین کے منہوں میں، ثم ترجعانی، پھر لوٹ جاتی، فتملآنہا، پھر وہ دونوں بھر کے لاتی مشکیزیں دوبارہ سے، ثم تجیعانی، یہ سارا آنی اور آخری جو الف ہے یہ تثنیہ کے لیے آ رہا ہے، پھر دونوں آتی، فتفرغانی فی افواہ القوم، اور پھر وہ ان کے منہوں میں ڈالتی زخمی مجاہدین کے،
سو زندہ قوموں کی عورتیں بھی اپنے کاز میں بدرجہ اتم موجود ہوتی ہیں اور ایسے ایسے کارنامے بعض اوقات انجام دیتی ہیں کہ دوسری قومیں حیران رہ جاتی ہیں۔ غزوہ احد میں خواتین اسلام نے ایسے کارنامے دکھائے جو آئندہ عورتوں کے لیے قابل تقلید نمونہ بن گئے۔ عمارہ کو یاد کر لیجئے، ایک روایت میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں احد کے دن جدھر بھی دیکھتا تھا مجھے عمارہ ہی نظر آتی تھی، اور ان کے کندھے پر بھی زخم لگا، اور جس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بالکل چند صحابہ رہ گئے تھے تو عمارہ بھی وہیں پر تھیں اور دشمنوں سے نبردآزما تھیں۔ اور خواتین کے لیے یہ سارا فرسٹ ایڈ کا کام اور پانی پلانا وغیرہ جو ہے یہ لڑائی کے ہی حکم میں تھا، اور اگر تلوار چلانی پڑے تو وہ بھی انہوں نے چلائی بھی ہے اور چلا سکتی بھی ہیں۔ اور یہاں پر یہ بھی ہے کہ اب ظاہر ہے کہ وہ جو مجاہدین تھے وہ ان کے محرم تو نہیں ہوتے تھے، تو اس لیے جیسے ایک نرس کسی بھی ایمرجنسی میں کسی مرد کو وہ ٹچ کر سکتی ہے، وہ اس کا زخم جو ہے اس کو ڈریسنگ کر سکتی ہے، اسٹچنگ کر سکتی ہے، تو اسی طرح مسلمان خواتین میدان جنگ میں اگر کسی کو اٹھا کر فار ایگزامپل میدان جنگ میں کوئی مجاہد گر گئے ہیں، وہ زخمی ہو گئے ہیں، وہ پڑے ہیں، اگر دوسرے مرد مجاہدین اس کو پکڑ کے ایک سائڈ پہ کرنے لگیں تو لڑائی کون کرے گا پھر؟ تو خواتین اس کو پکڑ کے گھسیٹ کے خیمے میں لا سکتی ہیں، اس کی مرہم پٹی کر سکتی ہیں، پانی وغیرہ پلا سکتی ہیں۔ اور یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ان کو اٹھا کر مدینہ لایا جاتا تھا اور یہاں پر پھر ان کی مرہم پٹی کی جاتی تھی۔ اس طرح کے بے شمار واقعات ہیں۔ غزوہ خندق کے موقع پر بھی ایک خاتون صحابیہ تھیں کہ جن کا جو جراحی کی ماہر تھیں، یعنی سرجری کرتی تھی، تو ان کے خیمے میں رکھا گیا تھا سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور وہی علاج کر رہی تھی ان کا۔ باب حمل النساء القرب الى الناس فی الغزو، عورتوں کا میدان جنگ میں مجاہدین کے لیے مشکیزیں بھر کر لانا۔ قال حدثنا عبدان قال اخبرنا عبد اللہ قال اخبرنا یونس عن ابن شہاب قال ثعلبۃ بن ابی مالک ان عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ قسم مروتا بین نساء من النساء المدینہ۔ یہ بڑی خوبصورت حدیث ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اپنے دور خلافت میں ایک مرتبہ کوئی چادریں آئیں تو انہوں نے وہ مدینہ کی عورتوں میں چادریں تقسیم کی۔ فبقی مرت جید، تو ایک بڑی ہی قیمتی اور خوبصورت چادر بچ گئی، بہترین نئی چادر بچ گئی۔ فقال له بعض من عنده، تو کچھ جو مشورہ دینے والے تھے ان کے پاس، انہوں نے ان سے کہا یا امیر المؤمنین، اے امیر المؤمنین، اعطی ھذا ابنۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم التی عندک، اس چادر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بیٹی کو دے دیجئے جو آپ کی بیوی ہیں، یعنی ام کلثوم بنت علی، یریدون ام کلثوم بنت علی۔ تو ام کلثوم بنت علی رضی اللہ عنہ سے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شادی کی تھی، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت ریکویسٹ کر کے انہوں نے یہ رشتہ طلب کیا تھا، کیونکہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جو ان کا ایک سسر ہونے کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم ہو گیا تھا ایک رشتہ، تو وہ چاہتے تھے کہ اہل بیت کے ساتھ ان کا کوئی نہ کوئی ناطہ قائم رہے، تو پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شادی کر دی تھی ام کلثوم کی حضرت عمر کے ساتھ، اور یہ بھی اسی قسم کی شادی ہے جس میں ایج ڈفرینس بہت زیادہ ہے، اور اہل عرب اس کو کچھ بھی معیوب نہیں سمجھتے تھے، اس کا کچھ بھی ان کو ایشو نہیں ہوتا تھا، نہ عورتوں کو نہ مردوں کو، کیونکہ عورتیں جو ہیں وہ بالکل بھی سپریسڈ نہیں تھیں اور وہ اپنا فیصلہ خود کرتی تھیں اور رشتوں سے انکار بھی کرتی تھیں۔ تو بہرحال ان کو دے دیجئے، کیونکہ لوگوں کو بھی ایک عقیدت تھی، ان کا بھی دل تھا کہ اچھی چیز ہے تو وہ ان کو چلی جائے۔ فقال عمر، تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ام سلیط احق، ام سلیط اس کی زیادہ حقدار ہیں۔ و ام سلیط، اور ام سلیط کون تھی؟
من نساء الانصار، انصار کی عورتوں میں سے تھیں، ممن ان میں سے جو بایع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جنہوں نے بیعت کی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر۔ قال عمر، تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا فإنها كانت تزفر لنا القرب یوم احد، یہ ہمارے لیے پانی کے مشکیزیں اٹھا اٹھا کر لاتی تھیں احد کے دن، یعنی ڈاؤن دا لائن اتنے سالوں بعد بھی خدمات کو یاد رکھنا اور ان انسانوں کو آنر کرنا جنہوں نے دین کے راستے میں خدمت کی ہو اور جہاد فی سبیل اللہ میں کسی بھی کیپیسٹی میں اپنے پوٹینشیل کے مطابق حصہ ڈالا ہو۔ تو یہاں پر بہت بڑی ایک اور بات بھی پتہ چلتی ہے کہ حضرت عمر نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ لیوے جو ہے نا یہ نہیں اپنے آپ کو دیا کہ میں ہاں ٹھیک ہے کوئی بھی اچھی چیز ہو تو کلثوم کو یہ بہانہ بنا کر دے دیا کروں کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیونکہ بیٹی ہیں، نواسی ہیں، تو لہٰذا میں نے اس لیے ان کو دیے۔ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی تھیں، یہ کوئی عام ہستی نہیں تھی، لیکن جب یہ حضرت عمر کی بیوی بنی ہیں تو آپ کو اگر یاد ہو جب ہم نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات زندگی پڑھے تھے کہ کس طرح ان کو بھی حضرت عمر اپنے اصولوں کے تحت بہت سی چیزیں جو ہیں وہ ان سے بلکہ واپس لے لیا کرتے تھے۔ شہنشاہ روم نے جو ان کو ایک شیشی کے اندر ہیرے بھر کے بھیج دیے تھے جس میں انہوں نے پرفیومز ڈال کے بھیجے تھے اس کو، تو حضرت عمر نے وہ لے کر ان سے تو بیت المال میں جمع کرائے تھے اور کئی چیزوں کی گنتی کی تھی کہ سرکاری قاصد گیا تھا وہ لے کر، تو تمہارا حصہ شاید یہ شیشی ہے یا واٹ ایور، اور ہر چیز بیت المال میں جمع کروائی تھی۔ اور یہی کلثوم ہے جو کئی دفعہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حضرت عمر کے ساتھ ہوتی تھیں جب حضرت عمر گشت کیا کرتے، اور ایک مرتبہ وہ جو ایک واقعہ ہے کہ جہاں ایک آدمی تھا اور اس کے بچے رو رہے تھے اور ہنڈیا پہ اس میں پانی چڑھایا ہوا تھا اور اندر اس کی بیوی درد ذہ میں تھی خیمے میں، ایک کوئی بیدوین تھا، تو اس وقت بھی کلثوم رضی اللہ عنہا ساتھ تھیں اور انہوں نے اندر یہ بیٹھ کر تو سارا وہ جو زچگی ہے وہ کروائی تھی، اور یہ لوگ لاد کر لے کے آئے تھے سارا وہ جو غلہ اس آدمی کو دیا تھا۔ تو یہ وہ ہستیاں ہیں، ہم یہ کہہ کر اپنے آپ کو تسلی اگر دے لیتے ہیں نا کہ ہم ان جیسے نہیں ہو سکتے، یہ تو کچھ اور ہی لوگ تھے، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم ٹوٹلی لاسٹ ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ ہمارے پاس تو کوئی رول ماڈل ہے ہی نہیں، یہی ہمارے رول ماڈل ہیں، یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن کی ہدایت کی پیروی ہم نے بھی کرنی ہے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، صحابہ کا جو ایمان ہے وہ ہمارے لیے کسوٹی بنا دیا گیا ہے کہ ان جیسا ایمان لاؤ تو کوئی بھی حکمران، کوئی بھی کسی بھی قسم کا جو ہونا پوزیشن آف اتھارٹی میں، تو وہ اپنے آپ کو اور اپنے خاندان کو فائدہ پہنچانے سے پہلے اگر اس نے سیرت طیبہ اور ان عظیم ہستیوں کے حالات زندگی پڑے ہوئے ہوں اور اس پر واقعی ایمان کی ایک ایسی کیفیت طاری ہوئی بھی ہو، تو وہ کبھی بھی اس طرح کے کسی مشکل میں نہیں پڑے گا جس میں ہمارے آج کے حکمران پڑ جاتے ہیں، کبھی کوئی چیز اٹھا لی اور کبھی کوئی چیز خرد برد کر لی۔ اچھا، یہاں پر امام بخاری کہتے ہیں قال ابو عبداللہ تزفرو تخیتو، وہ کہتے ہیں کہ تزفرو کے معنی ہے پھٹے پرانے مشکیزوں کو سی کر لانا۔ بہرحال ابن حجر رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ عربی لغت میں تزفر کا لفظ سینے کے معنی میں استعمال نہیں ہوتا بلکہ اس کے معنی اٹھانے ہی کے ہیں۔ بابو مداوت النساء الجرحى فی الغزو، دوران جنگ میں عورتوں کا زخمی مجاہدین کی مرہم پٹی کرنا۔ مداوا، یہ لفظ ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، زخموں کا مداوا، ہم پھر اس کو مداوا کہہ دیتے ہیں، بہرحال یہ وہی مداوا ہے کہ مرہم پٹی کرنا۔ قال حدثنا علی بن عبد اللہ قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا خالد بن زکوان عن الربیع بنت معوذ قالت كنا مع النبي صلی اللہ علیہ وسلم نسقی ونداوی الجرحى ونرد القتلى۔ ربیع بنت معوذ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے
وہ فرماتی ہیں کہ ہم خواتین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ جہاد کے لیے جاتی تھیں، مجاہدین کو پانی پلاتیں اور زخمیوں کی مرہم پٹی کرتی تھیں، نیز شہداء کو مدینہ طیبہ واپس لانے میں مدد دیتی تھیں۔ اب یہاں پر جو ترجمہ ہے اس میں لکھا گیا ہے کہ شہداء کو مدینہ طیبہ واپس لانے میں مدد دیتی تھیں، تو اس میں تھوڑا جو شارحین ہیں وہ یہ لکھتے ہیں کہ مسلم خواتین زخمیوں کو مدینہ لایا کرتی تھیں تاکہ وہاں ان کا علاج کیا جائے، مقتولین کو تو مدینہ واپس نہیں لایا جاتا تھا، انہیں تو وہیں میدان جنگ میں ہی دفن کرنے کا حکم تھا۔ باب رد النساء الجرحى والقتلى، عورتوں کا زخمیوں اور مقتولین کو اٹھا کر لے جانا۔ قال حدثنا مسدد قال حدثنا بشر بن المفضل عن خالد بن ذكوان عن الربيع بنت معوذ قالت كنا نغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم فنسقي القوم ونخدمهم ونرد القتلى والجرحى إلى المدينة۔ ربیہ بنت معوذ رضی اللہ عنہا ہی سے روایت ہے کہ ہم عورتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد میں شریک ہوتی تھیں، مجاہدین کو پانی پلاتیں اور ان کی خدمت کرتی تھیں، نیز زخمیوں اور شہداء کو اٹھا کر مدینہ لے جاتی تھیں۔ بابو نزع السہم من البدن، اب یہاں سے عورتوں کے جو جہاد اور ان کی جو جہاد کی خدمات ہیں ان کی احادیث ختم ہوئیں، اب یہ نئے ٹاپکس شروع ہو رہے ہیں۔ بدن سے تیر نکالنے کا بیان۔ قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا ابو اسامۃ عن برید بن عبد اللہ عن ابی بردۃ عن ابی موسیٰ رضی اللہ عنہ قال، ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں رمیہ ابو عامر، تیر لگ گیا ابو عامر کو، اور یہ ابو عامر جو ہیں یہ ابو موسیٰ الاشعری کے چچا تھے، فی رکبتہ، ان کے گھٹنے میں، فانتہیت الیہ، تو میں ان کے پاس پہنچا، فقالا، تو انہوں نے کہا، انزع ھذا السہم، کھینچ نکالو اس سہم کو، اس تیر کو، فنزعتہ، تو میں نے اس کو نکال دیا، فنزع منہ الماء، تو اس میں سے خون کی بجائے پانی نکلنا شروع ہو گیا، یعنی اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ وفات پا چکے تھے، ابو عامر الاشعری، یعنی شہید ہو چکے تھے، یعنی ان کے اندر اب خون باقی نہیں تھا تو ان کا اندر سے پانی نکل رہا تھا۔ سبحان اللہ۔ فدخلت علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فاخبرتہ، تو میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پھر یہ واپس آئے اور آ کر آپ کو خبر دی اس حادثے کی، فقال اللہم اغفر لعبید ابی عامر، تو آپ نے ان الفاظ سے دعا فرمائی کہ اللہ عبید ابی عامر کو بخش دے۔ یہ واقعہ جنگ اوطاس میں پیش آیا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا کرتے ہوئے ایسے کلمات کہے جو عام طور پر شہداء کے لیے استعمال ہوتے ہیں، حالانکہ وہ ایک میدان جنگ میں نہیں تھے، وہ جنگ کے لیے نکلے ہوئے تھے اور وہ کسی کا پیچھا کر رہے تھے، غالباً کسی دشمن کا، کسی ایک کا۔ بہرحال زندہ زخمی کے بدن سے تیر نکال لیا جائے، اگرچہ اس کے بعد اس کی موت ہی واقع ہو جائے۔ باب الحراثتی فی الغزو فی سبیل اللہ، جہاد فی سبیل اللہ میں پہرا دینے کا بیان۔ قال حدثنا اسماعیل بن خلیل قال اخبرنا علی بن مسہر قال اخبرنا یحیی بن سعید قال اخبرنا عبداللہ بن عامر ابن ربیعہ قال سمعت عائشہ رضی اللہ عنہا تقول، عامر بن ربیعہ کہتے ہیں، عبداللہ بن عامر بن ربیعہ کہتے ہیں کہ میں نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنا، وہ فرما رہی تھیں، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم سہر فلما قدم المدینۃ قال لیت رجلا من اصحابی صالحا یحرسنی اللیلہ۔ وہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات بیدار رہے، جب مدینہ پہنچے تو فرمایا، کاش میرے صحابہ میں سے کوئی نیک مرد آج رات ہماری پہرے داری کر دے، پاسبانی کر دے۔ اذ سمعنا صوت سلاح فقال من ھذا، تو ایسے میں ہم نے ہتھیاروں کی آواز سنی، جیسے ہتھیار آپس میں ٹکرائیں تو کوئی آواز سی آتی ہے، تو ایسی آواز سنی تو آپ نے فرمایا من ھذا، یہ کون ہے؟
فقالا تو انہوں نے باہر سے کہا انا سعد بن ابی وقاص، میں سعد بن ابی وقاص ہوں، جئت لأحرسک، میں آیا ہوں تاکہ میں آپ کے حجرہ مبارک کے باہر پہرا دوں۔ فنام النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم محو استراحت ہو گئے۔ یہ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس رات آرام سے سوئے حتیٰ کہ ہم نے آپ کے خراٹوں کی آواز سنی۔ اب یہاں پر اس روایت میں ایک جملہ آیا ہے کہ جب آپ مدینہ پہنچے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو رات گزاری تھی وہ کہیں مدینہ طیبہ کے باہر گزاری تھی، واللہ عالم، لیکن زیادہ راجع جو گئے ہیں شارحین بات کی طرف وہ یہی ہے کہ آپ مدینہ کے اندر ہی تھے۔ اور ترمذی کی روایت میں ہے کہ صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہرا دیا کرتے تھے یہاں تک کہ یہ آیت نازل ہوئی واللہ یعصمک من الناس، اور اللہ آپ کو بچا لے گا لوگوں سے، محفوظ رکھے گا لوگوں سے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پہرا ختم کروا دیا تھا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دیگر انسان جو ہیں وہ پہرے داریاں نہ کروائیں یا سرحدوں کی پہرے نہ کروائیں یا اپنے پہرے نہ کروائیں۔ کوئی سیکیورٹی ایشوز ہوں تو پہرا وغیرہ جو ہے اس میں وہ کروانا، اس میں کوئی ایشو نہیں ہوتا۔ دشمن سے ہر وقت محتاط رہنا چاہیے، اور یہ بھی لوگوں کو چاہیے کہ اپنے سربراہ کی حفاظت کریں تاکہ کوئی اچانک اس کو اذیت نہ دے سکے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ اسباب کی فراہمی توکل کے منافی نہیں، کیونکہ توکل دل کا فعل ہے اور اسباب و ذرائع کا استعمال اعضاء اور جوارح سے متعلق ہے۔ اعقل و توکل، آپ اپنا اونٹ پہلے باندھیں گے پھر اللہ پر توکل کریں گے کہ اب یہ بھاگے گا نہیں رسی توڑا کے، اپنی سی کوشش کر کے انجام اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دینا ہوتا ہے۔ بہرحال اس میں بھی اعتدال کی ضرورت ہے، بعض لوگ اتنے پیرانوئڈ ہو جاتے ہیں کہ وہ فنکشنل ہی نہیں رہتے، تو ایسا بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ قال حدثنا يحيى بن يوسف قال اخبرنا ابو بكر عن ابي حسين عن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعس عبد الدينار والدرهم والقطيفة والخميسة ان اوتي رضي وان لم يعطى لم يرضى لم يرفعه اسرائيل ومحمد بن جحادة عن ابي حسين۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، درہم و دینار اور چادر اور کمبل کا غلام، لباس کا پرستار ہلاک ہو جائے، اگر اسے دیا جائے تو خوش ہے، نہ دیا جائے تو ناراض ہے۔ وزاد لنا عمرو قال، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہی سے ایک اور روایت میں ایک اور سند سے جو امام بخاری لائے ہیں اس میں اس طرح سے ہے، اخبرنا عبد الرحمن ابن عبداللہ ابن دینار عن ابیہ عن ابی صالح عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تعس عبد الدینار، ہلاک ہوا درہم و دینار کا بندہ، وعبد الدرہم اور درہم کا بندہ، وعبد الخمیسہ اور منقش چادر کا بندہ۔ اتنی پسند ہیں کہ اپنا سارے کا سارا مال بھی اسی کے اوپر لگا رہے ہیں، اپنی کوئی سیونگز ہیں تو وہ بھی اسی کے اندر جا رہی ہیں، اپنا کوئی بچت، کوئی چیز جو ہے وہ یہی ہے کہ میں فلاں چیز خرید لوں، میں اب فلاں رنگ خرید لوں، میں فلاں شال خرید لوں، میں فلاں لباس خرید لوں۔ تو ظاہر ہے کہ انسان اگر انہی چیزوں میں پڑا رہے گا، اتنا میٹیریلسٹک ہو جائے گا، تو اس کا جو رجحان ہے وہ دینی کاموں، جہاد تو دور کی بات ہے، کوئی دین کے ادنا کام میں بھی اس کا دل نہیں لگے گا۔ ان اوتیا ردیا، اگر اس کو دیا جائے تو وہ راضی ہو جاتا ہے، وَإِن لَّمْ يُعْطَ سَخِطَ، اور اگر اس کو نہ دیا جائے تو پھر اس کو بڑے غصے چڑھتے ہیں۔ تعسا وانتکسا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سرنگوں ہو کر گر پڑے، وَإِذَا شِيكَ فَلَانْتَقَشَ، شوکا کہتے ہیں کانٹے کو، یعنی اگر اسے کانٹا چبھے، شی کا جیسے قیلا کہتے ہیں نا کہا گیا، تو شی کا مجہول کا صیغہ ہے کہ اگر اسے کانٹا چبھ جائے یا چبھایا جائے، فلن تقشا، تو کوئی نہ نکالے۔ طوبیٰ لعبد،
خوشخبری ہے اس شخص کے لیے آخذن بعنان فرسہ فی سبیل اللہ، جس نے اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے گھوڑے کی باگ پکڑ رکھی ہے، ہر وقت تیار ہے۔ اشعث رأسہ، پراگندہ ہے سر اس کا، اس کو اپنی پرسنل گرومنگ کا ٹائم نہیں مل رہا۔ مغبرۃ قدماہ، پاؤں اس کے خاک آلود ہیں۔ ان کان فی الحراست کان فی الحراست، اگر وہ پاسبان ہے تو پاسبانی کرے۔ وَإِن كَانَ فِي السَّاقَةِ كَانَ فِي السَّاقَةِ، اور اگر وہ لشکر کے پیچھے حفاظت پر مامور ہو تو لشکر کے پیچھے رہے۔ ان استأذن لم یؤذن لہ، سبحان اللہ، اگر وہ اجازت مانگے تو اجازت نہ دی جائے اسے۔ وَإِن شَفَعَ لم یشفع، اور اگر وہ کسی کی سفارش کرے تو قبول نہ کی جائے۔ ایک طرف وہ انسان ہے کہ جو دنیا میں ہی گم ہوا ہے، اس کو کپڑے اور درہم اور دینار اور اپنی ذاتی ٹیپ ٹاپ کے سوا کچھ اور سوجھتا ہی نہیں ہے۔ دوسری طرف وہ ہے کہ جو ذاتی ٹیپ ٹاپ کو ایک سائیڈ پہ رکھ کے تو اللہ کے راستے میں نکل پڑا ہے، ہر وقت ہر گھڑی تیار ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ اس کو جو بھی کام دیا جائے، لشکر کے آگے ہو تو، لشکر کے پیچھے ڈیوٹی لگ جائے تو، ہر وقت وہ تیار ہے۔ اور دنیاوی سوشل سٹیٹس کیا ہے؟ کہیں کسی مجلس میں آنے کی اجازت چاہے تو اجازت ہی نہ ملے، کسی کی سفارش کرے تو سفارش تو وہ کرتا ہے نا جو ذرا اثر و رسوخ والا ہوتا ہے، تو اس کا اتنا کوئی اثر و رسوخ ہی نہیں ہے کہ یہ کسی کی سفارش بھی کر سکے۔ لیکن اللہ کے ہاں کیا شان ہے اس بندے کی۔ ایک حدیث میں آتا ہے نا کہ بھولے سے بھی اللہ کی وہ قسم کھا بیٹھے تو اللہ اس کو پوری کرتے ہیں۔ تو کیا شان ہے ایسے انسان کی کہ جو دین کا کام کرتا ہے اس کے ذمے جو بھی ڈیوٹی لگا دی جاتی ہے۔ اس میں آپ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو اگر یاد کر لیں کہ کیسے وہ مسلمان ہوئے، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کتنی ایکسپیڈیشنز پہ بھیجا، پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بھی ان سے بہت سپہ سالاری کے جو ہیں وہ کام کروائے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں ان کو بوجوہ جو ہے وہ معزول کیا، اور جب ان کو معزول کیا تو بالکل ایک عام لشکر کے ادنا سپاہی کی طرح وہ لڑے، اور اس سے ان کے اخلاص کا پتہ چلتا ہے، ان کو اس سے کوئی غرض نہیں تھی۔ بہرحال جو کارنامے بحیثیت سپاہی بھی انہوں نے سر انجام دیے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ خالد نے خود ہی اپنے آپ کو سپہ سالار ثابت کر لیا ہے۔ تو جس کے اندر کوئی فیکلٹیز ہوتی ہیں، جس کے اندر کوئی صلاحیتیں کیپیبلٹیز ہوتی ہیں، وہ اس کو عہدہ ملے نہ ملے وہ شائن کرتا ہے، وہ کچھ نہ کچھ کر جاتا ہے۔ وقال فتعسن كأنه يقول فأتعسهم اللہ، امام بخاری نے قرآن مجید کے لفظ تعسن کی بابت فرمایا گویا کہ یوں فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ نے انہیں ہلاک کر دیا۔ طوبیٰ فعلا، طوبیٰ فعلا کے وزن پر ہے۔ من کل شیء طیب وہی یاء حولت الی الواو وہو من یطیب، اور طوبیٰ فعلا کے وزن پر ہے، ہر اچھی پاکیزہ چیز پر بولا جاتا ہے۔ اس میں جو واو ہے یہ دراصل یا تھا، یعنی یہ تو یہ بھی تھا، اس یا کو واو سے بدلا گیا اور یہ یطیبو سے ہے۔ سو اپنے کام پر فوکسڈ رہنے والے لوگ جو ہیں نا وہ گمنام اور خاموش تباہ ہوتے ہیں۔ وہ بول بول کے نہیں کہتے کہ میں نے یہ کر دیا، میں نے وہ کر دیا، جو انہوں نے کیا وہ اللہ کے لیے کیا اور اللہ کو سب پتہ ہے۔ انہیں نہ کرسی کی چاہت ہوتی ہے نہ شہرت کی طلب ہوتی ہے، اور دنیا داروں کے ہاں ایسے شخص کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہوتی، اور البتہ یہ لوگ اپنے کام سے غرض رکھتے ہیں، جہاں ڈیوٹی لگائی جائے وہاں اسے پوری طرح انجام دیتے ہیں، چاہے ان کی طبیعت کے خلاف ہی کچھ امور ان کے سپرد نہ کیے جائیں۔ وہ آ کے یہ نہیں کہتے کہ یہ میرے مزاج کے خلاف ہے، میں یہ نہیں کر سکتی، آپ کر سکتا یا کر سکتی، آپ مجھے کوئی اور کام دے دیں۔ اور یہاں پر امام بخاری رحمہ اللہ نے اللہ کی راہ میں پہرا دینے کی
فضیلت بھی ثابت کی ہے کہ اس حدیث میں ایک غریب مخلص مرد مجاہد کے پہرا دینے کا ذکر ہے جسے اللہ اور اس کے رسول مقبول نے پسند فرمایا ہے۔ باب فضل الخدمت فی الغزو، جہاد میں خدمت کرنے کی فضیلت۔ قال حدثنا محمد بن عرعرة قال حدثنا شعبة عن يونس بن عبيد عن ثابت البناني عن انس رضی اللہ عنہ قال صحبت جریر بن عبد اللہ فكان يخدمني وهو اکبر من انس۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ میں جریر بن عبداللہ البجلی رضی اللہ عنہما کے ساتھ تھا اور وہ میری بہت خدمت کرتے تھے، حالانکہ عمر کے اعتبار سے وہ مجھ سے بڑے تھے۔ جریر بن عبداللہ البجلی جو ہیں یہ بالکل اینڈ میں تقریباً سن 8 یا 9 ہجری میں مسلمان ہوئے ہیں، اور لیٹر آن یہ کسی سفر میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھے جو ان جریر رضی اللہ عنہ سے ینگر تھے، لیکن وہ ان کی خدمت کرتے تھے۔ قال جریر، اور جریر رضی اللہ عنہ کا کہنا تھا، انی رأیت الانصار، میں نے دیکھا انصار کو، یصنعون شیئا لا اجد احدا منہم الا اکرمتہ، میں نے انصار کو ہر وقت ایک کام کرتے دیکھا ہے، اس لیے ان انصار میں سے جب کوئی مجھے ملتا ہے تو میں اس کی عزت و احترام کرتا ہوں۔ اور وہ کیا کام تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت۔ اس سے ایک تو یہ پتہ چلتا ہے نمبر 1 کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اللہ اور اس کے رسول سے کوئی محبت کرتا ہو تو اس کی خدمت کرنا سعادت کا کام ہوتا ہے۔ پھر اسی طرح سے صحیح مسلم کی حدیث میں یہ اضافہ ہے کہ انس رضی اللہ عنہ کی جریر رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہم نشینی سفر میں ہوئی، اور سفر عام ہے خواہ جہاد کا ہو یا غیر جہاد کا۔ دوسری بات اس سے یہ پتہ چلتی ہے کہ آپ کا کوئی بھی بڑا اگر آپ کے ساتھ ہے، چاہے وہ آپ کا استاد ہے، چاہے وہ آپ کے والدین ہیں، چاہے کوئی بھی ایسا مقام مرتبے والا انسان ہے جو کہ دنیاوی لحاظ سے نہیں بلکہ دینی لحاظ سے ایکسل کیا ہے، تو اس کی خدمت۔ ابھی ہماری ایک بہت عزیز خاتون جو ہے نا وہ حج پہ گئیں، تو میں نے ان سے رابطہ کیا کہ آپ کا کیسا گزر رہا ہے وقت اور اس طرح، تو انہوں نے کہا کہ بہت اچھا وقت گزر رہا ہے، اور یہاں پر ظاہر ہے ایک کمرے میں 6 خواتین ہیں ایک کمرے میں نا، تو وہ کہتی ہیں کہ ان میں 2 جو بچیاں ہیں نا وہ ینگر ہیں جو حج کے لیے آئی ہیں، تو وہ بچیاں جو ہیں نا وہ ادھر ہم کوئی کپڑا اتارتے ہیں، ادھر ہمارا کوئی کام دیکھتی ہیں تو ہمارا کپڑا اٹھا کے لے کے بھاگ کے جا کے دھو کے تو لٹکا آتی ہیں، اور کہتی ہیں کہ ہم تو گھر سے نیت کر کے آئی ہیں کہ ہم نے صرف حج نہیں کرنا، ہم نے اپنے ساتھی حجاج کی خدمت بھی کرنی ہے، کیونکہ ہم چھوٹی ہیں، ہم ینگ ہیں، ہمارے اندر طاقت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو اجر عظیم سے نوازے، اور اس طرح کے مائنڈ سیٹ جو ہیں وہ بہت کم ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور بڑوں کی عزت، بڑوں کا ادب، استاد کی عزت، باہر ویسٹ میں تو نام لے کے بولا جاتا ہے، پیرنٹس کو بھی نام لے کے بول لیا جاتا ہے، اور استادوں کو تو خاص طور پر نام لے کر بول لیا جاتا ہے۔ تو اسی طرح سے کسی بھی قسم کا کوئی بھی جو آپ مثلاً اکٹھے کہیں ہیں، 4 لوگ ہیں، 5 لوگ ہیں، تو اس طرح کا کوئی بھی گیدرنگ نہیں بنا لینی چاہیے کہ 1 یا 2 لوگ بیچ میں سے اپنے آپ کو آئسولیٹڈ فیل کریں، یہ بھی سفر کا ادب ہوتا ہے، اور لوگوں کو اپنے اندر شامل رکھنا چاہیے۔ کوئی اگر الگ بیٹھا ہوا ہے تو اس کو کہنا چاہیے کہ آپ ادھر ہمارے ساتھ ہی آ جائیں، تو ورنہ یہ
جو اخلاق ہے اس پر بہت بڑا کوسچن مارک لگ جاتا ہے کہ ہم اپنے ارد گرد جب اپنے فرینڈس کے کسی گروپ میں ہوتے ہیں تو اپنے ارد گرد ہمیں کسی کا خیال ہی نہیں رہتا کہ کسی اور کا کوئی فرض کریں کوئی بڑا ہے، آپ نہیں بھی جانتے اس کو، وہ سیڑھیاں چڑھ رہا ہے اور اس کے ہاتھ میں 4 چیزیں ہیں اور اس کو مشکل ہو رہی ہے سیڑھیاں چڑھنے میں، تو آپ کو کیا چیز مانے ہے کہ آپ آگے ہو کر اور آپ اس سے وہ 2 چیزیں پکڑ لیں اور کہیں کہ لائیں مجھے پکڑا دیں اور آپ آرام سے سیڑھیاں چڑھ لیں، یا آپ ان کا ہاتھ پکڑ لیں، کسی طرح کی ان کی معاونت کر دی جائے۔ تو یہ جو بیسک ایٹیکیٹس ہیں نا سفر کے یا ساتھ کے، مجھے ایک مرتبہ یاد ہے کہ کچھ خواتین تھیں اور 3-4 بیچ میں سے سہیلیاں تھیں اور ایک بیچ میں سے الگ تھیں، تو یعنی میں تو آئسولیٹڈ تھی، میں ویسے دیکھا کہ وہ جو ایک 4تھی 5ویں خاتون تھی نا، ان کو انہوں نے اتنا آئسولیٹ کیا کسی موقع پر کہ بالآخر ان خاتون بیچاری کو کہنا پڑا کہ مجھے بھی اپنے ساتھ رکھ لو، کسی جگہ پہ تھے، کسی سفر میں تھے، اینڈ شی واز مطلب لیفٹ بیہائنڈ سم ویئر، تو انہوں نے کہا کچھ تو آپ میرا بھی خیال کر لیں، میرے لیے بھی رک جائیں۔ تو یہ نہیں ہونا چاہیے، ارد گرد کا ایک مومن ایک مومنہ جو ہے وہ بہت خیال رکھتی ہے۔ تو اپنے یہ جو بیسک ایٹیکیٹس ہیں، یہ وہ ایٹیکیٹس ہیں کہ جو آپ دیکھیے کہ جریر بن عبداللہ البجلی رضی اللہ تعالی عنہ یہ خدمت نہ کرتے انس رضی اللہ عنہ کی، تو آج ہم ان کا ذکر خیر نہ پڑھ رہے ہوتے۔ تو نیکی جو ہے انکنڈیشنل اور اچھا اخلاق انکنڈیشنل، یہ کہاں سے کہاں تک خیر لے کر آتا ہے۔ قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا محمد بن جعفر عن عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب ابن حنطب أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خيبر۔ انس رضی اللہ عنہ ہی سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ خیبر کی طرف نکلا۔ اخدمہ فلما قدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم راجعا وبدا له احد قال، تو وہ کہتے ہیں کہ میں آپ کی خدمت کرتا تھا جب خیبر میں آپ کے ساتھ نکلا، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے اور احد پہاڑ سامنے ظاہر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ھذا جبل یحبنا ونحبہ، یہ وہ پہاڑ ہے جس سے ہم محبت کرتے ہیں اور یہ ہم سے محبت کرتا ہے۔ ثم اشار بیدہ الی المدینہ، پھر اپنے ہاتھ سے اشارہ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی طرف۔ قال، فرمایا اللہم انی احرم ما بین لابتیہا کتحریم ابراہیم مکہ، اے اللہ میں اس کے دونوں پتھریلے میدانوں کے درمیانی خطے کو حرمت والا قرار دیتا ہوں، اسی لیے یہ آج 2 حرم ہیں، حرمین شریفین ہیں، جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کو حرمت والا قرار دیا تھا۔ اللہم بارک لنا فی ساعنا و مدنا، اے اللہ تو ہمارے ساع اور مد میں برکت عطا فرما۔ قال حدثنا سلیمان بن داود ابو الربیع عن اسماعیل بن زکریہ قال حدثنا عاصم عن مبرق العجلی عن انس رضی اللہ عنہ قال كنا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثرنا ذلا من یستذل بکسائہ۔ انس رضی اللہ عنہ ہی سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ ایک سفر میں تھے، ہم میں سے زیادہ بہتر سایہ جو کوئی کرتا اپنا کمبل تان لیتا۔ وَأَمَّا الَّذِينَ صَامُوا فَلَمْ يَعْمَلُوا شَيْئًا، تو جو لوگ روزے سے تھے وہ تو کوئی بھی کام نہ کر سکے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ أَفْطَرُوا، اور جن لوگوں نے روزہ نہیں رکھا ہوا تھا، فَبَعَثُوا الرِّكَابَ، تو انہوں نے سواریوں کو اٹھایا، وَامْتَحَنُوا وَعَالَجُوا، اور دوسروں کی خوب خدمت کی اور دوسروں کے تمام کام کر دیے۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذهب المفطرون اليوم بالاجر، آج کے دن روزہ نہ رکھنے والے اجر و ثواب لوٹ کر لے گئے، یعنی روزہ نہ رکھنے والوں کا اجر و ثواب روزہ رکھنے والوں کے اجر و ثواب سے بڑھ گیا۔ اب یہاں پر آپ دیکھیے کہ یہ جو ہے نا لکل حال حال،
کہ ہر موقع کا ایک اس کی مناسبت سے جب کام کیا جائے نا تو وہ زیادہ بہتر ہوتا ہے. ایک وہ جیسے علامہ اقبال کا شعر ہے نا کہ ناداں گر گئے سجدے میں جب وقت قیام آیا، کہ اگر آپ کو کسی سٹیج پر نظر آتا ہے کہ یہ کام اصل میں کرنے والا ہے اور اپیرنٹلی ایک جو پریفریبل کام ہے وہ آپ کو اپنا فرض روزہ رکھنا لگ رہا ہے، آپ یا سفر میں ہیں یا آپ جہاد میں ہیں، تو ایسے میں تو پھر آپ کو چاہیے کہ آپ اپنی پریفرنسز اور اپنی ترجیحات کو اس کی سمجھ کریں اور اس کے مطابق آپ ایکٹ کریں، کہ ضروری نہیں ہوتا کہ انسان بالکل ایک ہی ناک کی لکیر جو کھینچی ہوئی ہے سیدھ کے ساتھ اسی کے اوپر بس وہ چلتا جائے. چاہیے یہ انسان کو کہ اپنے آپ کو فلیکسیبل رکھے کہ اس وقت کون سا کام ہے کرنے کا. اب پیچھے ہم نے یہ پڑھا تھا، پیچھے جو ہم نے پڑھا تو وہ یہ تھا کہ مجاہد جو ہے وہ روزہ رکھ سکتا ہے، لیکن یہاں اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ مجاہد جو روزہ رکھ سکتا ہے وہ ہے یعنی وہ انفرادی طور پر روزہ رکھ لے، اس کا کسی اور کی کسی بات سے کوئی تعلق نہیں ہے. لیکن جہاں ایک اجتماعی فائدہ ہے تو پھر روزہ نہ رکھنا اور دوسروں کی خدمت کر لینا جو ہے اس کا زیادہ بڑا اجر ہے. تو امام بخاری نے اس عنوان کے تحت 3 احادیث ذکر کی ہیں. پہلی حدیث میں بڑے کا چھوٹے کی خدمت کرنا، دوسری میں چھوٹے کا بڑے کی خدمت کرنا، اور تیسری میں ہم عمر کی خدمت کرنا. اور یہاں پر خدمت کے ایٹیکیٹس نہیں بتائے جا رہے، یہاں پر جہاد کی ایک ایکسیلنس بتائی جا رہی ہے، اس کی فضیلت بتائی جا رہی ہے کہ مجاہدین کی خدمت کرنا کتنا بڑا کام ہے، اور صحابہ اس کو بہرحال بہت اچھی طرح سے جانتے تھے. چلیں انشاءاللہ آج ہم اتنا ہی پڑھیں گے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.